السلام علیکم۔ پروفٹ کی سٹوری میں آج ہمارا تیسرا سٹوری ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ: اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن مہلائیل بن کینان بن یانش بن شیز بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنون تھا۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کے معنی ہیں پڑھانے سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر خیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا۔ فرمان الہی: اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا۔ سورہ مریم۔ ایک اور جگہ پر: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ سورہ الانبیاء۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک و صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل شہر سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمز ہامسا بھی ہے۔ ہرمز علم نجوم میں مہارت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کی رات آپ علیہ السلام سے ملاقات: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔
انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔